فرائض کی ادائیگی کے دوران بھی جب آپ سوشل میڈیا سے جڑے رہتے ہیں تو آپ کا دماغ عبادت سے غافل رہتا ہے۔ آپ کا دل اتنی معتبر اور پاکیزہ جگہ میں بھی ایمان کے نور سے منور نہیں ہوتا۔ یہاں پر تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کا دل ایمان کے نور سے منور ہو جائے۔ اللہ کو آپ نے اپنے غم سنانے تھے اور ناقبول ہونے والی دعاؤں کو ان مقدس جگہوں کا واسطہ دینا تھا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کے مکمل ہونے کو کوئی موڑ نہیں سکتا، لیکن وہاں آپ نے سوشل میڈیا سے جڑے رہے اور مسجد نبوی میں جہاں پر کہ جو نفلیں ادا ہوتی ہیں بہت ہی قیمتی ہوتی ہیں، تمام نفلی نمازوں سے کئی گنا اجر رکھتی ہیں، لیکن وہاں پر بھی آپ سوشل میڈیا سے جڑے رہے۔ حتیٰ کہ روزانہ کے معمول میں بھی جب ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے موبائل کو ہم سے قریب رکھتے ہیں تاکہ اٹھ کر جانا نہ پڑے۔ نماز شروع ہوتی ہے، فون کی گھنٹی بجتی ہے، بس دماغ میں کئی سوالات جنم لیتے ہیں، کس کا فون ہوگا، کون کرے ہوں گے، کس وجہ سے کرے ہوں گے۔ عزیز خواتین، ہمارے یہ غائب دماغی کے سجدے کیسے قبول ہوں گے؟ اللہ کی عبادت تو ایسی کرنی چاہیے جیسا کہ وہ ہمارے سامنے ہیں اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نماز میں دھیان کے ادھر ادھر بھٹکنے کے بارے میں پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان کا ایک حصہ ہوتا ہے جو شیطان ہماری نماز میں سے اچک کر لے جاتا ہے۔ شیطان آپ کی عبادت کا حصہ اچک کر لے جاتا ہے جبکہ وہ آپ کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جیسے کہ کوئی آپ کے پاس قیمتی چیزوں میں سے کچھ حصہ چوری کر لے جائے۔ قد افلح المؤمنین الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نمازوں میں خشوع ہونا ہی ہماری کامیابی کا ضامن ہے، اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ فرض نماز کی تسبیح پڑھتے ہم موبائل کے میسیجز کو چیک کرتے ہیں کہ لگے ہاتھ دونوں کام ہو جائیں گے، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ یہ حال ہے ہماری نمازوں کا۔ ہماری نمازوں کی اس خستہ حالی پر ہم کو اپنے اوپر رحم کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز کے دوران فون کو سائلنٹ کر دیں اور اپنے خود سے بہت دور کر دیں، کیونکہ یہ وقت اللہ اور آپ کے دوران راز و نیاز کا ہے اور اپنی آخرت بنانے کا ہے۔ سوشل میڈیا کے استعمال نے تو میت کو بھی نہیں چھوڑا۔ جب لوگ میت میں جاتے ہیں تو اس کی تصویر اور ویڈیو بنانے لگتے ہیں، اس کے بعد سوشل میڈیا کے فرینڈ سے چیٹ کرنے لگتے ہیں۔ یہ عبرت کا مقام ہے، وہاں پر خاموشی اختیار کرنے کے بجائے، اہل خانہ سے افسوس کرنے کے بجائے آپ اس خرافات میں پڑے رہتے ہیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ پیاری بہنوں، جس طرح آپ اپنے کپڑے ایک اچھے سے مال سے خریدتے ہیں اور ایک اچھے پروفیشنل ٹیلر سے سلواتے ہیں، لیکن جب آپ نے کبھی اپنے دینی مسئلوں کے حل کے لیے ایک ایسے عالم کو چنتے ہیں جنہیں معلومات نہیں ہوتے، ایک عالم تب بھی عالم بن پاتا ہے جب اس کے نصاب پر اسے پورا عبور حاصل ہوتا ہے۔ ہر غیرہ انسان عالم نہیں بن سکتا، نہ ہی آپ کے مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ آپ کے مسئلے کے حل کے لیے ایک اتھینٹک مستند عالم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک عالم دین سے پوچھیں۔ اب محرم کے روزوں کو ہی لے لیجئے، جہاں 2 روزے رکھے جاتے تھے گھٹ کر 1 ہو گئے ہیں ان کی تعداد، کہ لوگ آج کل کہہ رہے ہیں کہ 1 بھی رہ سکتے، بول رہے عالم صاحب، اللہ عالم۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے ایکسٹرا میریٹل افیئرز کو بڑھاوا ملا۔ فضول نظر یعنی و تجسس جو مردوں کو عورتوں کی طرف اور عورتوں کو مردوں کی طرف دیکھنے پر آمادہ کرتا ہے۔ آج کل کے دور میں اگر انسان اللہ سے نہ ڈرے تو یہ گناہ گھروں کے اندر بیٹھے بیٹھے بھی آسانی سے ہو سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں نظر کا فتنہ پہلے سے کہیں زیادہ قریب اور ہر وقت میسر اور آسان ہو گیا ہے۔ آدمی اپنے کمرے میں، حتیٰ کہ اپنے بستر پر بھی گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے، لہٰذا لازم ہے کہ ہم اپنے نفس میں اللہ کا خوف پیدا کریں اور نگاہوں کو قابو میں رکھیں۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے
نگاہ کی حفاظت دل کی پاکیزگی اور ایمان کی علامت ہے۔ نظروں کو نیچے رکھنا صرف کام کی جگہوں یا یونیورسٹیز کے حد تک ہی محدود نہیں بلکہ سوشل میڈیا پر بھی لازم ہے۔ جب آپ کے سامنے کسی مرد اور عورت کی بیہودہ تصویر یا ویڈیو سامنے آ جائے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ نظر نیچی کر لیں اور کوشش کریں کہ فلٹر والے طریقے استعمال کریں۔ زیادہ تر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ایسی سہولتیں فراہم کرتے ہیں جن کے ذریعے آپ مخصوص الفاظ یا تصاویر کو بلاک یا فلٹر کر سکتے ہیں۔ یہ نفس جتنا مرضی پاک ہو جائے تب بھی اس کا بھروسہ مت کرنا، یہ کبھی بھی بھڑک سکتا ہے۔ ہر صبح اور شام بلکہ ہر نماز میں دل سے دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ کی بلندیاں نصیب فرمائیے، اللہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے نفس کے حوالے مت کیجیے۔ ایک وقت تھا لوگ بن کہے اپنے لوگوں کی تکلیف کو سمجھ لیتے تھے صرف چہرے پڑھ کر، لیکن آج کل چہرے دیکھنے کی فرصت کسے ہے؟ موبائل نے انسانوں کو قریب کر دیا لیکن دلوں کو دور کر دیا ہے۔ نہ جانے زمانے کا یہ کون سا دور ہے، نہ جانے زمانے کا یہ کون سا دور ہے، انسان خاموش ہے اور آن لائن شور ہے۔ ہم سونے سے پہلے اور نیند کے کھلتے ہی موبائل کا دیدار کرنا ضروری سمجھ لیا ہے، یہاں تک کہ اگر رات کو آنکھ کھلے گی تب بھی سب سے پہلے موبائل دیکھتے ہیں اور نیند سے اٹھنے کے بعد بھی موبائل چیک کرتے ہیں۔ سونے سے پہلے سونے کی سنتوں کو، دعاؤں کو اور اٹھنے کے بعد جاگنے کی سنتیں اور دعاؤں کو بھولے رہے۔ جو بندہ صبح اور شام رات کے اذکار کو معمول بنا لے اس بندے کو جن و انس حتیٰ کہ دیگر مخلوقات میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے جس کے کہ اللہ چاہے، اور نہ ہی ایسے شخص کے معاملات بکھرے رہ سکتے ہیں۔ اور ہم اس موبائل کے چکر میں ان دعاؤں سے غافل رہتے ہیں اور سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں اور ایسے چیزوں کو دیکھتے ہوئے وقت گنواتے ہیں جن میں دین کا فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی دنیا کا۔ میں تو کہوں کہ وقت دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، یہ قیمتی جو دنیاوی مقاصد اور اپنی آخرت کی تیاری کے لیے حصول کے لیے دیا گیا ہے۔ اس کو مضبوط طریقے سے استعمال کریں اور اپنی انگلیوں کو اللہ کے ذکر کے لیے حرکت میں لائیں، نہ کہ موبائل کو سوائپ کرتے ہوئے اور ایک کے بعد دیگرے شارٹس اور ریلز کو بدلتے ہوئے۔ ان انگلیوں سے آپ اپلیکیشنز کو بدلتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ابھی واٹس ایپ پر ہوتے ہیں اور ان انگلیوں کی حرکت کی وجہ سے فیس بک پر چلے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر انہی انگلیوں کی حرکت سے انسٹاگرام پر آ جاتے ہیں۔ کیا کھوجتے رہتے ہو؟ ایسے جیسے خود کو ڈھونڈ رہے ہو، کیونکہ آپ کھو گئے ہو اس دنیا میں۔ سوشل میڈیا کی بھیڑ میں راستہ غلط چن لیا ہے آپ نے، لیکن آپ کی منزل تو طے ہے جو آخرت ہے۔ آخرت کے دن یہ انگلیاں گواہی دیں گی، میری معزز خواتین آپ نے ان سے کس طرح کے کام لیے ہیں۔ اس دن سوشل میڈیا پر انگلیوں کو گھمانا کہیں آخرت کو تباہ نہ کر دے، کہیں روز محشر آپ سوشل میڈیا کی وجہ سے رسوا نہ ہو جائیں۔ عزیز خواتین، اپنے پر ظلم نہ کریں اور سوشل میڈیا کو صرف خیر کے لیے استعمال کریں۔ اس اجالے سے تو بہتر تھا اندھیرا ہوتا، اس اجالے سے تو بہتر ہوتا اندھیرا ہوتا، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ ہم پوری طریقے سے سوشل میڈیا کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اس کا دائرہ اور حدیں باقی نہ رکھی جائیں تو یہ نقصان دہ بن سکتی ہیں اور بن رہی ہیں۔ کتنی عورتیں ہیں جو سوشل میڈیا پر وقت برباد کرتے ہیں اور وقت نکلتا چلا جاتا ہے، اچانک معلوم ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ کس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، یہ تجسس آپ کو سوشل میڈیا سے کٹنے نہیں دے رہا ہے۔ جو وقت ہم ضائع کر رہے ہیں اللہ نہ کرے ہماری حسرت کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ والعصر میں فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی انسان خسارے میں ہے۔ زمانہ کیا ہے؟ یہ وقت ہی تو ہے۔ جو لوگ اپنے وقت کو صحیح استعمال کرتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں، جو غلط استعمال کرتے ہیں خسارے میں ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا سب سے پہلے ہمارے وقت پر قبضہ کر لیتا ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنمی جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے کہ اے اللہ ہمیں اس جہنم سے نکالیے، ہم وہ کام کر کے آئیں گے جو نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا ہم نے تمہیں اتنا وقت دیا تھا کہ نصیحت لینے والے نصیحت لے لے، غفلت سے جاگنے والے جاگ جائے۔
جائے، تم کو ڈرانے والے اور خبردار کرنے والے بھی آئے تھے، اور اب چکو ظالموں، کوئی مددگار نہیں تمہارا، تم خود ظالم ہو، یہ سزا میرا ظلم نہیں ہے، تمہارے ظلم کی سزا ہے جس نے تم خود اپنی زندگی پر کیا، تم نے خود کو اپنے آپ کو جہنم کے قابل بنایا اور اپنی زندگی کو برباد کر دی، اللہ کے حکموں کو بھولے رہے اور غلط کاموں میں پڑے رہے۔ میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا۔ یہ سوشل میڈیا کے تعلق سے یہ شعر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغبون ایک ایسا آدمی جس کے پاس کوئی ایک اچھی چیز ہو اور جا کر اس کو ایسی چیز کے لیے بیچ دے جو گھٹیا ہے۔ آج کل کا انسان اپنا قیمتی وقت بیچ رہا ہے سستے سوشل میڈیا کے انجوائمنٹ کے بدلے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان دو چیزوں کے معاملے میں دھوکے میں ہے، ایک صحت اور دوسرا فراغت۔ یہ دو چیزیں آپس میں اکثر جمع نہیں ہوتی۔ آپ کو نہیں پتہ کہ یہ صحت اور فری ٹائم آپ کے پاس کب تک رہے گا۔ اگر آپ کے پاس یہ فری ٹائم ہے اور صحت ہے اور آپ نے اللہ کو راضی نہیں کیا اور آپ نے اپنی آخرت کی فکر نہیں کی تو آپ سے بڑھ کر بدبخت دنیا میں کوئی نہیں۔ قیامت کے دن کے سوالوں میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ عمر کہاں خرچ کی اور صحت کہاں خرچ کی۔ زندگی ختم ہو چکی ہوگی، انسان وقت مانگے گا، جو گزار کر آیا تھا وہی تو وقت تھا، ایک گھنٹہ ایک دن کر کے جو مہینے اور سال سوشل میڈیا پر گوا کر آیا تھا وہی تو زندگی تھی۔ میری عزیز خواتین، وقت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا نام ہی زندگی ہے۔ ہم اس زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کو صحیح استعمال کر کے دنیا اور آخرت بنانے میں صرف کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سوشل میڈیا کے شر سے بچائے اور صرف خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تجھ میں ہو جاؤں فنا کاش میں اتنا یا رب، تجھ میں ہو جاؤں فنا کاش میں اتنا یا رب، اپنے دہلیز پہ شیطان کو مرتے دیکھوں۔